دوں جو نظر دیتے ہیں اور باادب ہو کے ملک سر کو جھکا دیتے ہیں جب نجف میں وہ اترتے ہیں زیارت کے لیے قبر انور کو پروں سے وہ ہوا دیتے ہیں سوئے گردوں جو نظر گاہ واللہ غریبوں کے مسیحا ہے حسین مجبور ہیں ہم لوگ تو مولا قرآن سے ثابت ہے شہیدوں کا وجود ایمان ہمارا ہے کہ زندہ ہے حسین واللہ غریبوں کے ماشاءاللہ جب حسین ابن علی تنہا رہے اکبر کے بعد زندگی سے تھے بہت بیزار اس دلبر کے بعد کہتے تھے ہم بھی چلے اب علی اصغر کے بعد اب کسی کا سر نہیں کٹنے کو میرے سر کے بعد ظالموں کی ہم طلب تیغ آزمائی ختم ہے مر چکے جب ہم تو پھر ساری لڑائی ختم ہے جب حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ الاجر الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ لے کر محمد پیغمبر اسلام ختم الرسل آمنہ کا چاند 40 سال اپنے اخلاق کا کفار قریش سے کلمہ پڑھوانے کے بعد جب اعلان رسالت کیا تو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ نبی جو وہی بولتا ہے جب وہی بولتی ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک بڑا طویل خطبہ دیا اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم نے میرا بچپن دیکھا،
میری جوانی دیکھی، میری زندگی کے ہر شعبے میں تم نے مجھے بہت قریب سے دیکھا۔ تم نے جب میری زندگی کا جائزہ لیا تو تمہارے نظریے سے میری زندگی کا جو نمونۂ عمل ہے وہ کیسا پایا تم نے؟ تو تمام کفار قریش بیک زبان ہو کر سب نے یہی کہا، آمنہ کے لال، ہم نے زندگی کے ہر رخ سے آپ کا جائزہ لیا اور آپ کو امین پایا، آپ کو صادق پایا۔ جب امانت داری اور صداقت کا کلمہ پیغمبر اسلام نے تمام کفار قریش سے پڑھوا لیا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے سچا پایا، صادق پایا، امین پایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ سارے کافروں نے، کافر تھے لیکن اعتماد پیغمبر دیکھیے کہ پیغمبر کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا۔ سارے کافروں نے کہا کہ آمنہ کے چاند، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سوال پر ایک سوال اور کر دیا۔ پیغمبر آگے بڑھ کے بولتے ہیں، اچھا تم ہمیں صادق اور امین مانتے ہو، میرے کہنے سے اگر تم اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور جانے کے بعد میں نے کہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میں سے کوئی اگر وہاں گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا اسے وہاں کوئی لشکر نہ ملا، تو پھر میرے متعلق تمہاری رائے کیا ہوگی؟ سارے کافر بیک زبان ہو کے کہتے ہیں، آمنہ کے چاند، اگر ہم اس پہاڑ کے پیچھے جاتے ہیں اور ہمیں لشکر نظر نہیں آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، لیکن آپ سچ بول رہے ہیں۔ یہ اعتماد پیغمبر اسلام کی ذات پر، اتنا بھروسہ کافروں کو۔ جب پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے اطمینان اور اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو پیغمبر نے کہا اب یہاں سے اللہ کی وحدانیت اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوانے کا وقت آ گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میرے کہنے سے یہ تسلیم کر رہے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، حالانکہ تم میں سے کسی نے اس لشکر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر میرے کہنے سے یہ مان رہے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تو میرے کہنے سے ایک خدا کے وحدانیت کا بھی اقرار کرو۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، یہ بتایا کہ اسلام تلوار سے پھیلنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی جنریشن جو ہے، ہم آپ، چونکہ آج انٹرنیٹ گوگل کا زمانہ ہے اور ہم نے بہت سی تاریخیں یہ دیکھی ہے کہ آج ہمارا وقت ہے، ہم اگر تلوار سے آپ سے اپنی کوئی بات منوا بھی لے، کل اگر آپ کی طاقت آئے گی، آپ کے پاس تلوار آئے گی تو وہ بات غائب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بہت سی حکومتیں آئیں جنہوں نے اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا، لیکن جب ان کی حکومت چلی گئی، بعد میں آنے والی حکومتوں نے جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کا مٹیا ملیت کر دیا۔ اس لیے کہ طاقت سے حکومت تو آپ جب تک اقتدار میں ہے کر سکتے ہیں، لیکن دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آپ کو اپنا کریکٹر پیش کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا کردار پیش کرنا پڑے گا۔ پیغمبر نے جو آج پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، میرے یہ نبی کی شان ہے، میرے یہ نبی کی شان ہے، یہ آمنہ کے چاند کی شان ہے، میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ عزیزان محترم، دنیا کے کتنے بھی مذہب کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، پیغمبر اسلام نے اکیلے اپنے کیریکٹر سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور
بہت سے مذہب میں کسی مذہب پر طنز نہیں کر رہا، لیکن آپ پڑھیں گے کہ ان مذاہب کو پھیلانے میں بہت سے ان کے بھگوان یا ان کے خدا، ہر چیز میں لوگوں کو خدا نظر آیا، حالانکہ ہر چیز میں خدا نظر آنا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جلوہ جو ہے پروردگار عالم کا انسان اگر محسوس کرے تو اس کے اندر خود ہر ایک چیز پروردگار عالم کی موجودگی کا اقرار کرا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے کردار سے جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم گمراہیوں میں تھے، ہمارے اس گمراہی، اس جہالت سے نکالنے والا پیغمبر جس کا اتنا ہم پر احسان ہے، تو چلو ہم انہیں کچھ اس کے عوض میں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں۔ لوگوں نے ایک رائے ہو کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ، اے آمنہ کے چاند، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کچھ اجرت دیں، اجرت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اجرت دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ تھے، ہم ضلالت کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے، جہالت کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں علم کی روشنی دی، آپ نے ہمیں گمراہیوں سے بچایا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ اجرت دیں۔ بس جیسے ہی لوگوں نے نبی کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، میرا نبی جو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے، پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے کہو کہ میرے حبیب ان سے کہیے، یہ جو آپ کے سامنے اجرت دینے آئے ہیں ان سے کہیے کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ الاجر الا المودۃ فی القربى، اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ پیغمبر اسلام نے جو اجرت مانگی، ٹھیک ہے تم اجرت دینا چاہتے ہو تو دو، لیکن اس کی شکل کیا ہے؟ ہم دولت، ہم ثروت، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اجرت اگر دینا ہے تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ میں نے اکثر آپ کے اس درمیان مجلسوں میں کہا ہے، مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت وہ چیز ہے کہ انسان جب تک سامنے ہے اس کی محبت ہے، جس سے بھی محبت کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے روبرو ہے تو ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور ہماری آپ کی محبت کا کیا ہے؟ ہم تو گنہگار انسان ہیں، کرکٹروں سے محبت کر رہے ہیں، فلمی دنیا کے اسٹار سے محبت کر رہے ہیں، محلے میں کسی سے اچھا اخلاق ہے اس سے محبت، 70 قسم کی محبت تو ہماری ہے، لیکن کب تک ہے؟ جیتی جاگتی مثال آپ یہ اپنے قریب سے دیکھیں گے، ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، لیکن کب تک ہے؟ بہت مان رہے ہیں ماں کو، دفن کر کے آئے، بے چینی رہی کچھ دن تک، 40ویں تک، برسی تک، اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محبت میں کمی آتی گئی، اس لیے محبت نہیں پیغمبر نے مانگا ہے، مودت کے بارے میں کہا ہے۔ مودت وہ چیز ہے کہ مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے، جس طرح سے پانی کے لیے مچھلی تڑپتی ہے، اسی چیز کو مودت کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی کی زندگی ہی پانی ہے۔ تو مودت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مودت جو مچھلی پانی سے کر رہی ہے، پیغمبر نے محبت کا لفظ نہیں استعمال کیا، پیغمبر نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ہاں عزادارو، خوب لوگوں نے اجر رسالت ادا کیا۔ اجر رسالت تو یہی ادا ہوا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، پیغمبر کی بیٹی سبت علیہ مصائب نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی یہ کہہ کے چلی گئی، بابا آپ کے بعد جو مجھ پر مظالم ڈھائے گئے، اگر وہ دن پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو، آج 6 محرم ہو گئی، ابھی رات آپ نے شبیہ پیغمبر کا تابوت اٹھایا ہے۔ حسین کربلا میں اس لیے علی اکبر کو لے کے آئے تھے تاکہ دنیا اجر رسالت دینے کی بات کر رہے ہیں نا،
امت اجر رسالت دینے کی بات کر رہی تھی نا، اگر اجر رسالت دینا بھول گئے ہوں تو لوگ شبیہ پیغمبر کو دیکھ لے، اور اسی لیے پیغمبر کی شبیہ سے امام حسین نے کہا میرے لال اذان دو۔ اب جو علی اکبر نے اذان دی ہے قیامت تک کے لیے، علی اکبر نے اس کلیجے کی طاقت سے اللہ اکبر کہا کہ آج تک آواز اللہ اکبر فضا میں بلند ہو رہی ہے۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا یہ کڑیل جوان رخصت ہو کے میدان کو گیا۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں عزادارو، روایت میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر آئے ہیں تو علی اکبر نے ایک جملہ کہا ہے، بابا میرا آپ پر سلام ہو۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی شہید زمین کربلا پہ تشریف لے آئے ہیں سب نے آواز دی ہے مولا آقا میری مدد کو آئیے، لیکن علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا آپ پر آخری سلام۔ ہاں عزادارو، اکبر کی آواز سنی، حسین اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے پھر اٹھے۔ آزادارو، روایتوں میں ملتا ہے حسین اکبر کے جنازے پر ایسے گئے جیسے للہ بچہ گھٹنیوں چل کے جاتا ہے۔ آزادارو، علی اکبر کے سدھانے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں اکبر تیرا باپ آ گیا۔ آزادارو، باپ کی آواز سنی، علی اکبر نے آنکھ کھولی، کیا دیکھا حسین؟ ایک مرتبہ جیسے ہی باپ کی آواز کو سنا، بابا کو دیکھا، اکبر نے برچھی کے پھل کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ حسین کہتے ہیں میرے لال اکبر تیرا غریب باپ آ گیا، میرے لال کچھ کہو۔ جب حسین نے کہا اکبر تیرا غریب باپ آ گیا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر تڑپے، آواز دی بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا باپ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ آئے عزادارو، ایک مرتبہ امام کہتے میرے لال کوئی تکلیف؟ اکبر کہتے بابا اے بابا ارے بہت درد ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے بابا گھبرائیے نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ جناب علی اکبر سے امام کہتے اکبر تیرا باپ امام ہے، اے میرے لال یہ ہاتھ سینے سے ہٹا لے، یہ پرچی تیرے سینے میں نہیں حسین کے سینے میں لگی ہے۔ عزادارو، اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے آستین چڑھائی، زمین کربلا لرزی۔ حسین اکبر کے کلیجے کے علی کو اب جو یا علی کہہ کے کھینچا، اللہ قیامت ہو گئی۔ جوان بیٹے کے ارے کلیجہ مرضی کے پل میں الجھ کے باہر آ گیا۔ حسین تڑپے، اکبر نے ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھا، خدا حافظ، اکبر نے آنکھ بند کر لی۔ اور روایت میں ملتا ہے حسین اکبر کے بڑے کچھ دور چلے تھے، حسین نے جلا لاش اکبر کو زمین کربلا پہ رکھا اور یہ کہہ کے خیمے کی طرف بھاگے میرے لال معاف کرنا، زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ عزادارو، حسین بہن کو خیمے میں واپس کیا، اے بہن میں لاشا لے آ رہا ہوں۔ عبید ابن مسلم کہتا ہے اب جو حسین پلٹے ہیں اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے، اب حسین سے اکبر کی لاش اٹھی نہیں، آواز دی اے بنی اسد کے بچوں، ارے ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا ارے بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اے بھیا اجازت ہو تو پہلا کے مدد کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حسین حسین فرش مجلس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، اے آزاداؤ آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، اے آزادارو سنو کہہ رہی ہے سیدہ، اے آزادارو سنو کہہ رہی ہے کربلا، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، تم اپنے گھر میں عزاخان جب سجاؤ گے، جزا رسول کے اس کی ضرور پاؤ گے، خدا بھی راضی رہے گا علی بھی اور میں بھی، غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے، تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، عجیب حال سے آؤں گی میں سرے محشر، کھلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر، میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، تو ساتھ لاشیں اصغر بھی اور حسن کا جگر، خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، بوقت عصر غروئے حسین کٹتا تھا، پیسر کے گرد پھری روئے فاطمہ زہرا، ندائے فاطمہ آتی تھی آواویلا، کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا، کرو نہ قتل اسے میں تجھے دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، میری سکینہ و زینب کی سب کنیز سنے، وصیت دیکھ رہی ہے دھیان میں رکھے، کبھی جو ذکر ہو زینب کی بیردائی کا، تو ایک لمحہ بھی ہو خود وہ بیردا نہ کرے، میں تم کو بیٹیا زینب سی باحیا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا رہو دعا دوں گی، تم اس جہاں میں ہمارا سہارا بن جاؤ، ہمارے بھائی سے عزت تو بن کے دکھلاؤ، نہ ایسا ہوگا کہ اپنے کسی عمل سے کبھی ادا کی روح کو
नुकसान तुम न पहुंचाओ, ये मेरा वादा है मैं तुमको बख्शवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी।